وہی جنتوں کی قسم ہے، جنت نزلہ ہے، جنت الماوا ہے، جنت دار السلام ہے، جنت نعیم ہے، جنت عدن ہے، 7-8 جنتیں ہیں بابا. سب سے اعلیٰ و ارفعہ الفردوس. حدیث شریف میں جب بھی دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ اور بہترین ہے. وَمِنْهَا تَتَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. ساری جنتوں کی نہریں اور نعمتیں اور خوشیاں وہاں سے شروع ہوتی ہے تقسیم. ایک روایت میں وہ انبیاء علیہ السلام کی جگہ ہے، اور فرمایا میں اللہ سے کہوں گا کہ میری ساری امت کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا مزیدار ہے. کیونکہ دنیا میں آپ کا امتی ہونا شرف حاصل ہوا، آپ کے توسط سے ہدایت نصیب ہوئی، آپ کے لائے ہوئے قرآن سے تعلیمات ملی، آپ کی سنت سے ہمیں رہنمائی اور روشنی ملی، اور آپ آگے گئے اور آپ نے فرمایا میں اللہ سے کہوں گا میری تمام امت کو جنت الفردوس میں داخل کریں. امت کو بھی خیال کرنا چاہیے کئی گناہوں کی وجہ سے اور ناروا اعمال کی وجہ سے محروم نہ ہو جائے. وہ جس آدمی نے آپ کو کہا بخاری مناقب میں ہے احبک، اگر مجھے آپ سے محبت ہے، آپ نے یہ بولا. پھر اس نے کہا احبک، آپ نے یہ، پھر اس نے کہا احبک، آپ سے بہت محبت ہے. آپ نے کہا سچ کہتے؟ اس نے کہا فَأَعِنِّي عَلَىٰ کثرت الصلاۃ والصیام والصدقہ. پھر میری مدد کرے نا، نمازیں خوب پڑھے، صدقات دے، خیرات دے، اور عفت و پاک دامنی جانے نہ دے، میں آپ کو ساتھ رکھ سکوں. پیغمبر کے ساتھ رہنے کے لیے بھی تو کچھ سامان چاہیے. ابو طالب کو آپ نے نہیں کہا یا عمّی، اے میرے چچا جان، قل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، کلمہ پڑھ لے تاکہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن شفاعت کر سکوں. بغیر کلمے کے شفاعت انبیاء اور شفاعت مصطفیٰ و مجتبی اور شافع و شفعاء نصیب نہیں ہوگی. اللہ تعالی شفاعت نصیب فرمائے اور اسے محروم نہ فرمائے.